صحیح البخاری 948۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے بازار سے ایک ریشمی چادر خریدی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے لے لو اور عید کے موقع پر اور جب وفد آپ کی عیادت کریں تو اس سے اپنے آپ کو سنواریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لباس ان لوگوں کے لیے ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک طویل مدت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ریشم کی ایک چادر بھیجی۔ عمر رضی اللہ عنہ چادر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ یہ لباس ان لوگوں کے لیے ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، پھر بھی آپ نے مجھے یہ چادر بھیجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اسے بیچ دو اور اس سے اپنی حاجت پوری کر لو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے گھر تشریف لائے، جبکہ دو چھوٹی انصاری لڑکیاں میرے پاس یوم بعث کے متعلق انصار کے قصے گا رہی تھیں، اور وہ گلوکار نہیں تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی آلات؟ یہ عید کے دن ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ہر امت کی ایک عید ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ صحیح البخاری 953۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے کبھی نہیں نکلتے تھے جب تک کہ کچھ کھجور نہ کھا لیتے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجور کھاتے تھے۔ صحیح بخاری 956۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں مصلی کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ سب سے پہلے نماز کا آغاز ہوتا اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا اور لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے۔ پھر وہ ان کو واعظ و نصیحت کرتے اور انہیں حکم دیتے، یعنی خطبہ، اور اس کے بعد اگر وہ کسی مہم کے لیے لشکر بھیجنا چاہتا تو ایسا کرتا، یا اگر وہ دینا اور حکم دینا چاہتا تو ایسا کرتا اور پھر چلا جاتا۔ لوگوں نے اس روایت پر عمل کیا، یہاں تک کہ میں مدینے کے گورنر مروان کے ساتھ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز کے لیے نکلا۔ جب ہم مصلی میں پہنچے تو وہاں ایک ممبر تھا جو کثیر بن السلط کا بنایا ہوا تھا۔ مروان نماز سے پہلے اس ممبر پر اٹھنا چاہتا تھا۔ میں نے ان کے کپڑے پکڑ لیے، لیکن آپ نے انہیں کھینچ لیا اور ممبر پر چڑھ گئے اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی قسم، تم نے رسول کی روایت بدل دی ہے۔ اس نے جواب دیا، اے ابو سعید، جو تم جانتے ہو وہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں جو جانتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا کہ لوگ نماز کے بعد ہمارا خطبہ سننے کے لیے نہیں بیٹھتے، اس لیے میں نے نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ صحیح بخاری 958، 959، 960، 961۔ ابن جریج نے بیان کیا، عطا نے کہا کہ جابر بن عبداللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے اور خطبہ دینے سے پہلے نماز پڑھی۔ مجھے عطا نے بیان کیا کہ ابن زبیر کے ابتدائی دور میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آذان کبھی نہیں ہوتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد دیا جاتا تھا، کہ مجھے ابن عباس اور جابر بن عبداللہ نے کہا کہ عید الفطر کی آذان نہیں تھی، اور عطا نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا اور انہوں نے نماز شروع کی۔ خطبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس گئے اور انہیں واعظ فرمایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بلال اپنا کپڑا پھیلا رہے تھے اور عورتیں اس میں خیرات ڈال رہی تھیں۔ میں نے عطا سے کہا کہ آپ کے خیال میں امام پر یہ واجب ہے کہ وہ نماز اور خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کے پاس جائیں اور ان کو واعظ دیں؟ عطا نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا کرنا ائمہ پر واجب ہے، اور وہ ایسا کیوں نہ کریں۔